خوف سے تھر تھر کانپتی فجر کی آنکھیں پانی سے بھرتی سامنے بیٹھے اس شفاق شخص کے چہرے کو دھندلا کر رہی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے عبایا اتارتی وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی تھی۔ گہرے مہرون کلر کی فراق جس پر گولڈن کلر کا بارڈر لگا ہوا تھا، چوڑی دار پاجامہ جسے دیکھ کر وہ منہ کے زاویے بگاڑ گیا۔ یہ پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ غصے سے اٹھ کر اس کی سمت بڑھتا وہ اس کا حجاب کھینچ گیا تھا۔ حجاب کھینچنے سے اس کے بالوں میں بھی کھینچ پڑی تھی جس پر وہ درد اور تکلیف سے کراہی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جانم، ابھی دیکھو میں تمہاری اس خوبصورت جسم کو کیسے نوچتا ہوں۔ اس دن جو نہ کر سکا وہ آج کروں گا اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ حجاب دور پھینکتا ہوا بے دردی سے بیڈ پر پھینک گیا تھا۔ منہ کے بل بیڈ پر گرتی وہ خود میں سیدھے ہونے کی بھی ساکت نہیں رکھتی تھی۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ آئندہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، آواز نکالنے سے پہلے بھی 100 بار سوچو گی۔ کمر پر بندھی ڈوریاں کھینچ کر توڑتا وہ غصے سے کہتا ہنسا تھا، میرداد شاہ معاف نہیں کرتا، کبھی بھی بدلہ لیتا ہے، پر افسوس یہ بدلہ میری زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت ہوگا، جبکہ تمہارے لیے ذلت رسوائی ہوگا۔ کمر پر گرفت مضبوط کرتا وہ اپنی وحشی پن دکھاتا، اسے سیدھے کرتا اس کے کپ کپاتے لبوں پر جھکا تھا۔ بے درد سی اس کی سانسیں کھینچتا وہ ہر حدود پار کر گیا تھا۔ مقابل کی بے رحم گرفت میں مچلتی فجر نے اپنی سانسیں روکتی محسوس کرنے کے باوجود اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہ کی تھی کہ تبھی فجر کے نازک جسم کو ساکت ہوتے دیکھ کر وہ اس کے زخمی لبوں پر دانت گاڑتا دور ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر کمر میں جلتی لائٹس بند کرتا وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنا وحشی لمس چھوڑتا وہ اس کی سسکیوں میں اضافہ کر گیا۔ درد و کرب سے پرسوز کھچکیاں بھرتی وہ سرخ نم سوجی آنکھیں بند کر گئی تھی اور وہیں دنیا جہان سے غافل میرداد شاہ فجر کے خوبصورت سراپے میں کھویا اس کے پھولوں سے نازک جسم پر بربریت کے گہرے نشانات چھوڑتا اس کے جسم سے جان کھینچ رہا تھا۔ بدلہ لینے میں وہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے فجر کے بے جان وجود کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ سورج کی کرنیں پھیلتے دیکھ کر وہ اس کے مرمری کندن پر سے وجود سے جدا ہوا تھا اور اسے اپنی حصار میں لیتا آنکھیں بند کرتا پرسکون سا سو گیا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے وہ نہا دھو کر کاٹن کے سفید سوٹ میں ملبوس تیار ہوتا مسلسل بیڈ پر بے سود پڑے فجر کے سراپے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ خوبصورت خود پر پرفیوم کرتا وہ باریک قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر رکا تھا جہاں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ مقابل کے بلیک شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہری سلکی بال پلوں پر بکھرے ہوئے تھے جو کچھ دیر پہلے تک میرداد شاہ کے سینے پر حق سے پھیلے ہوئے تھے۔ بخور اس کی مرمری جسم کو دیکھتا وہ لبوں کو ترچھا کرتا گہرا مسکرایا تھا۔ سرخ عارض پر سرخ نشان گردن پر جا بجا نظر آتی نیلے دانتوں کے نشان دیکھ کر وہ اپنے کارنامے پر مسرور ہوا تھا کہ تبھی فلیٹ کی ڈور بیل پر وہ لب پھینچتا بلینکٹ کھینچ کر اسے سائیڈ پر پھینکتا ہوا وہ فجر کے جسم میں کوئی بھی حرکت نہ ہوتے دیکھ کر اس کی نازک مرمری کلائی پکڑتا کھینچ گیا تھا۔ اٹھو میڈم، بہت ہوا آرام۔ اسے کھینچ کر زمین پر گراتا وہ غصے سے گرایا تھا کہ تبھی ٹھنڈے فرش پر گرنے سے اس کے نازک جسم میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی اور وہ درد و غم سے نڈال ہچکی بھرتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی جو رات بھر ہونے کے باعث سوج کر بھاری ہو چکی تھی۔ اسے آنکھیں کھولنا مشکل لگا تھا اور وہیں اس کی سوجی سرخ آنکھیں دیکھ کر میرداد شاہ ساکت ہوا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ پھول جیسی لڑکی کو اجاڑنے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جسے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا اب اس کے اجڑے حال پر اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے پر گہرے نشان، گلابی ہونٹوں پر زخم جن سے خون نکلتا جم چکا تھا، گردن پر وحشی پن کے نشانات اور وہیں اس سے نظر جیسے نیچے گر گئی تھی۔ وہ سانس روک گیا تھا۔
اس کے نازک جسم پر سگریٹ کے نشان دیکھ کر وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا لب پھینچ گیا تھا کہ تبھی فجر کے گٹی گٹی آواز نکلی تھی۔ پی پانی۔ مقابل کو دیکھنے کی کوشش کرتی وہ بمشکل بولی تھی۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا میرداد شاہ ڈور ناک پر ایک نظر اسے دیکھتا ہوا باہر کی سمت بڑھا تھا۔ کب پھینکنا ہے اسے وہاں؟ میرداد شاہ کو کمرے سے نکل دیکھ کر فرید نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا روک گیا تھا۔ میں خود پھینک دوں گا اسے، تو جا یہاں سے۔ گہری سوچ میں گم وہ فرید کو جانے کا بول گیا تھا۔ تم کیسے؟ میرا یہ کام میں خود کروں گا۔ وہ جو کچھ اور ہی پلان بنائے ہوئے تھا۔ میرداد کے انکار پر حیران ہوا۔ کہا نہ، میں خود چھوڑ آؤں گا۔ فرید کو نہ جاتے دیکھ کر وہ لب پھینچ گیا۔ تمہیں اس کا گھر نہیں پتہ، میں چھوڑ دوں گا۔ میرداد کی بات پر وہ غصے سے کہتا کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ تم اندر نہیں جا سکتے۔ فرید کا گریبان پکڑ کر وہ اسے اندر جانے سے روک گیا تھا۔ کیوں نہیں جا سکتا میں؟ تم یہ مت بھولو، تم اپنا بدلہ لے چکے ہو اور طلاق بھی دے چکے ہو، تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا مجھے روکنے کا۔ میرداد شاہ کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا فرید غصے سے بولا تھا۔ اس نے تو یہ ہی سوچا تھا کہ ایک رات کے بعد وہ فجر کو میرداد شاہ کے بعد استعمال کرے گا، مگر اب اپنا پلان بگڑتے دیکھ کر وہ لب پھینچ گیا تھا۔ وہ میرے نکاح میں ہے ابھی فرید، اور تم اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ غصے سے فرید کو دیکھتا وہ گرایا تھا۔ تو طلاق دے دو اسے۔ میرداد شاہ کی بات پر وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ تم کیوں اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ ایک بات یاد رکھنا فرید، جس حال میں وہ یہاں آئی تھی ویسے ہی نقاب میں وہ بحفاظت اپنے گھر پہنچانی ہے۔ فرید کے تیور دیکھ کر میرداد نے لہو رنگ آنکھوں سے وارننگ دی تھی۔ کیا بات کرتے ہو میرداد شاہ؟ اب وہ لڑکی پہلے سے کہاں رہی ہے؟ پوری رات تم بھوکے شیر کی طرح اسے چیر پھاڑ کر کھاتے رہے، اور اب بات کرتے ہو پہلے جیسی۔ میرداد شاہ کا اشارہ سمجھتا وہ افسوس سے کہتا ہنسا تھا۔ فرید کا کہا سچ تھا۔ وہ کتنی بے رحمی سے اس نازک سی لڑکی پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے دوست نے دوستی کا پاس رکھتے ہوئے شعر کہا تھا۔ در حقیقت وہ پوری رات اس نازک جان پر بھوکے کتے کی طرح ٹوٹ کر پڑا تھا، جس کی منت سماجت رونا سسکیاں دہائیاں تک اسے سنائی نہ دی تھیں۔ وہ غصے سے فرید کو دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ سرخ آنکھوں چھت پر گاڑے ہوئے تھی۔ قدموں کی آہٹ، پھر ڈور لاک ہونے کی آواز پر وہ سانس روکتی آنے والے کو دیکھنے لگی تھی، جو اسے ہوش میں دیکھ کر بیڈ پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ سرخ آنکھوں میں عجب سی وحشت تھی، دل میں آگ لگی ہوئی تھی، جسے بجھانے کے لیے وہ جیب سے سگریٹ نکالتا لائٹر سے سلگا گیا تھا۔ تمہاری ایک غلطی دیکھو تمہیں کہاں لے آئی ہے۔ ایک غلط فہمی پر اس نے مقابل پر ہاتھ اٹھایا تھا، جس نے بڑی ہی شفاقی کے ساتھ اس کے وجود کو روند ڈالا تھا کہ اب ٹھنڈی زمین پر پڑی وہ پر کٹے پرندے کی مانند تڑپ رہی تھی، اور اسے دو گھونٹ پانی تک دینے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ پرسکون سا سگریٹ کے گہرے کش لیتا اسے دیکھ رہا تھا۔ ارادہ اسے طلاق دینے کا تھا، لیکن دل میں عجیب سی کشمکش تھی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ اس نے نکاح کر کے اس کی عزت پر وار کیا تھا، لیکن وہ اپنے غصے اور بدلے کی آگ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ اب اس کی عزت بن چکی تھی، جسے اس نے بے دردی سے روند ڈالا تھا۔ وہ اس کی محرم تھی، جس رشتے کا نام ہی احترام، محبت۔ وہ کسے اس رشتے کو پامال کر سکتا تھا؟ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر وہ گہرے سانس بھرتا سرخ آنکھوں سے فجر کو دیکھتا اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر گیا تھا کہ تبھی فجر بے ساختہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی، اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ظالم، بے حس، بے داد شاہ کو پتھر کر گئے تھے۔ آج تم میرا داد، کل تمہارا دوست مجھے نوچے گا۔ بس تم میں اور اس میں اتنا فرق رہ جائے گا
تم نے نکاح کر کے نام پر مجھے پامال کیا اور وہ تمہاری آڑ میں میرے مردہ جسم کو لحد میں اتار دے گا۔ میں تمہیں تو شاید معاف کرنے کا سوچ لیتی، مگر تمہاری وجہ سے میں کسی اور کے استعمال کی چیز بنی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم مرو گے، بہت گندی موت مرو گے۔ جب تمہارا وہ دوست نوچے گا تو میرے منہ سے فقط تمہارے لیے بد دعائیں نکلیں گی۔ باہر کھڑے فرید کی اور اس کی باتیں وہ بخوبی سن چکی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے بھی تو ان لوگوں کی باتیں سن چکی تھی جنہیں فرید نے کہہ کر اسے کڈنیپ کروایا تھا۔ وہ اپنے دوست کے بعد خود اس کے ساتھ رات گزارنے کا خواہاں تھا۔ فجر کے الفاظ تھے، یہ پھر پگھلا ہوا سیسا جو میرا داد کو اپنے سینے میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہوتا مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ میر جلدی کر! ڈور ناک کرتے فرید کی آواز سن کر وہ طیش و اشتعال انگیزی سے اٹھتا باہر گیا تھا۔ وہ بغیر اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دے وہ اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یک کے بعد دیگر کئی تماشے اسے مارتے ہوئے میر داد نے اس کے پیٹ میں مکوں کی برسات کی تھی۔ جب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے اپنی جیب سے فل لوڈڈ پسٹل کو نکال کر فرید پر تان دی تھی۔ آخر موقع دے رہا ہوں میں، شرافت سے یہاں سے چلا جا ورنہ یہ گولی تمہارے سینے سے آر پار ہوگی۔ فرید حیرت سے اسے دیکھتا وہ اس کی شیر سی داڑھ پر منہ سے نکلتے خون کو ہتھیلی سے صاف کر گیا تھا۔ خبردار ایک لفظ بھی منہ سے نکالا میں بھول جاؤں گا کبھی میرا دوست تھا تو۔ فرید کی گھٹیا سوچ جان کر اس کے پورے تن بدن پر آگ لگ چکی تھی۔ وہ فجر کے لیے اس کے سوچ جان کر جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سننے نہ دیکھ کر فرید وہاں سے چلا گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی عمل کا سوچ کر وہیں زمین پر دور بیٹھ گیا تھا۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ اچانک سے ہوئی دھماکے کی آواز پر چھٹ سے اٹھتا کمرے میں بھاگا تھا جہاں فجر کہیں نہیں تھی۔ سلائڈنگ ونڈو کھلی دیکھ کر وہ آگے بڑھا تھا اور جو اس نے دیکھا تھا وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا فلیٹ سے نکلتا لفٹ کی سمت بڑھا تھا۔ لفٹ بند دیکھ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ فجر خود پر سفید بیڈ شیٹ لپیٹے وہ اپنی جان لینے کی غرض سے کودی تھی، مگر نیچے کھڑی گاڑی کی وجہ سے وہ گاڑی کی چھت پر گری تھی جس سے فضا میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ خون میں لت پت فجر کو دیکھتا وہ چلایا تھا۔ فجر کا بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے وہ اپنی میموری کھو چکی تھی۔ اسے ہوش میں آنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ 3 دن سے وہ ہاسپٹل میں تھی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ جب ہوش میں آئی تو اس نے اپنی پہچان کا پوچھا تھا، مگر اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا جو اسے سنبھال سکے۔ فجر کی یادداشت جانے کا سن کر میر داد شاہ گاڑی میں بند تھا۔ نہ وہ یہاں سے جا رہا تھا نہ ہاسپٹل کے اندر آ رہا تھا۔ اپنے کیے پر وہ شرمندہ تھا۔ غصے اور بدلے کی آگ میں سامنے موجود ایک نازک سی لڑکی کو کھلونا بنا کر توڑ دیا تھا۔ سر، وہ میڈم پھر سے ہوش میں آ گئی ہے، سنبھل نہیں پا رہی۔ کل سے اسے بے ہوشی کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ 3 گھنٹے پہلے ہی وہ ڈاکٹر سے کہہ کر اس کی بے ہوشی کے انجیکشن لگانے سے منع کر کے آیا تھا۔ تبھی نرس بھاگتی ہوئی اسے بلانے آئی تھی۔ نرس کی بات سنتا وہ سگریٹ پھینکتا ہوا گاڑی سے نکلتا بھاگتا ہوا وہ ہاسپٹل کے اندر گیا تھا۔ روم میں پہنچ کر وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی فجر کو چیختی چلاتی ہوئی روتی دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ سرخ نشیلی آنکھیں نمکین پانی سے بھری اسے آس بھری نظروں سے دیکھتی مسکرائی تھیں۔ آج اسے کوئی نیا چہرہ دکھا تھا۔ میر داد شاہ کو دیکھ کر اسے کسی اپنے کا گمان گزرا تھا۔ فجر، کیا کر رہی ہو؟ چلاؤ نہیں، سر میں درد ہوگا۔ اس کے قریب آتا وہ نرسوں کو سائڈ پر کرتا اس کے کندھے پکڑتا بولا تھا، کون ہو تم؟ میں فجر ہوں، حیرت سے کہتی وہ مسکرائی تھی۔ اور وہیں میر داد شاہ نم آنکھوں سے مسکراتی فجر کو دیکھ کر تھم گیا تھا۔ ہاں فجر، میر داد شاہ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ بے ساختہ اسے سینے سے لگتا بولا،
میرداد کون؟ اسے خود سے دور کرتی وہ غصے سے گویا ہوئی تھی، مطلب اسے مقابل کے سینے سے لگانا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں تمہارا شوہر میرداد شاہ، فجر کے چہرے پر ناگواری دیکھتا مسکرایا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، تم میرے شوہر ہو۔ حیرانگی سے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کو غور سے دیکھا تھا، جو اس وقت شکن زدہ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا، جس کے گریبان کے تقریباً بٹن کھلے تھے، بازو کہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے، بال الجھے بکھرے پیشانی پر پڑے تھے، سرخ آنکھیں رات جگہوں کی شکلی کر رہی تھیں، ستما کھڑی مغرور ناک بڑھی ہوئی تھی، شیو اس میں نظر آتی انابی لب جو مسلسل سگریٹ کے استعمال سے کالے پڑنے لگے تھے، مقابل کے انگ انگ سے تھکن آیا تھا، وہ دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہاں میں تمہارا شوہر ہوں۔ سرخ آنکھوں میں جلن محسوس کرتا وہ انہیں مسل گیا تھا۔ یہ اب ٹھیک ہے، مجھے گھر لے کر جانا ہے انہیں۔ پیچھے کھڑی نرس کو دیکھتا وہ فجر کے ڈسچارج پیپر تیار کروانے کا کہتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میرداد شاہ کو اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر وہ پیچھے سرکی تھی، مقابل کی بات پر دماغ جیسے اب بھی شک میں تھا، جبکہ دل اس کا خوبرو شخص کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ پانی پیو گی؟ اسے یک ٹک دیکھتا پا کر وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے کمر میں، نم لہجے میں کہتی وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھی گئی تھی، جس میں کافی چوٹ آئی تھی۔ لیٹ جاؤ جب تک میں پیمنٹ کر کے ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرداد شاہ کا دل جیسے ڈوب رہا تھا، تبھی وہ اسے لیٹتا باہر جانے لگا تھا۔ نہیں جاؤ، یہ لوگ مجھے پھر سے انجیکشن لگا دیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ اس کا بازو پکڑتی معصومیت سے گویا ہوئی تھی۔ میں یہیں ہوں، تمہیں گھر لے جاؤں گا، پھر کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ اسے ڈرتے دیکھ کر وہ محبت سے چور لہجے میں کہتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کرتی مسکرائی تھی۔